نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الناس آپ نے سب نے یاد بھی ہوگی آپ سب کو۔ سورۃ الفلق آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، کل ہم نے پڑھ لیا اس میں ان چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی جو انسان کو جسمانی طور پہ ایذا دیتی، انسان کو جسمانی فزیکلی تکلیف دیتی، مثلا رات کا اندھیرا، اس میں کئی آپ کو بتایا تھا موذی جانور ہیں یا اور جرائم پیشہ لوگ ہیں یا اور شیاطین ہیں، یہ سب باہر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح حاسد کے حسد سے وہ بھی دنیاوی طور پہ انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح پھونکے مارنے والی ہیں جو جادوگرنیاں ہیں، ان کے جادو کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس صورت میں ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے جو انسان کی آخرت کو برباد کرنے والی ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ کتنا زبردست ایک کنٹراسٹ ہے دونوں صورتوں میں۔ اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو، پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت آئی ہے برب الفلق اور 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس صورت میں 3 اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں اور ایک چیز سے پناہ مانگی گئی اور وہ ہے وسواس۔ وسواس چاہے وہ جنات ڈالیں، شیاطین ڈالیں یا انسان ڈالیں، تو وسوسوں سے پناہ مانگی گئی ہے کیونکہ یہ چیز انسان کی آخرت کو خراب کر دے گی، یا تو انسان کی آخرت کو بالکل برباد کر دے گی، اس لیے کہ جو وسوسہ شیطان جب ڈالتا ہے تو یا تو انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے اور یا انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو آئدر اس کی پارٹلی آخرت خراب ہو گئی یا پوری کی پوری آخرت خراب ہو گئی۔ اگر کفر کی طرف چلا گیا تو سب کچھ ختم، گون۔ اور اگر اس نے انسان کو نافرمانی میں ڈال دیا، چلو کفر کی طرف نہیں لے کر گیا، نافرمانی کی طرف لے گیا، تو کیا ہوگا اس کا نقصان کہ انسان کو جہنم میں رہنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے بعد جہنم سے نکل آئے لیکن اس کو سزا بھگتنی پڑے گی، تو آخرت کا نقصان ہو گیا نا۔ اور یاد رکھیں آخرت کی چھوٹی سی سزا بھی دنیا کی ساری سزاؤں کو اگر جمع کر لیا جائے تو آخرت کی چھوٹی سی سزا بھی اس کے مقابلے میں بہت بڑی ہے۔ تو آخرت کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا، یعنی انسان کتنا نادان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں تم میرے سے پناہ مانگو ان شرور سے، ان چیزوں کے شر سے، آپ کی دنیا خراب نہ ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اتاری، سبحان اللہ، کہ ان چیزوں کے شر سے پناہ میں آ جاؤ، میری پناہ لے لو، میری حفاظت میں آ جاؤ اور تمہاری آخرت کہیں خراب نہ ہو جائے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھی میری پناہ میں آ جاؤ۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو پناہ ہے نا وہ سب سے مضبوط پناہ ہے، اس کی جو حفاظت ہے وہ ایسی ہے کہ جب وہ حفاظت میں لے لے تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس نے جب خود کہہ دیا کہ آ جاؤ میری پناہ میں، تو اب سوچیں کوئی بندہ اگر یہ صورتیں پڑھے اس کے کہنے پہ، اس نے خود فرمایا کل کہہ دو، جب وہ خود کہہ رہا ہے میری پناہ میں آ جاؤ اور آپ اب اس کی پناہ لیتے ہیں اگر، تو کیا جب آپ اس کی پناہ لیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں جاؤ اب بھاگ جاؤ یہاں سے؟ نہیں کہے گا۔ تو اس نے خود حکم جب دے دیا کہ آ جاؤ میری پناہ میں، تو جب ہم یہ صورتیں پڑھیں گے تو ہم اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں گے، اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میرے رب نے مجھے اپنی حفاظت میں لے لی، اب مجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اس لیے یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بعض دفعہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، تو ہم کیا کریں؟ تو جب ان کو بتایا جاتا ہے اب یہ صورتیں پڑھیں تو وہ ان کو معمولی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان میں کون سی بڑی بات ہے، کون سی نئی بات بتا دی۔ ہم خوش تب ہوتے ہیں جب ہمیں لمبے وظیفے بتائے جائیں۔ تو سورہ فلق اور ناس تو چھوٹی چھوٹی صورتیں،
تو اس کا کیا. لیکن آپ نے کل جب سورہ فلق سنی تو کیا آپ کو مزہ آیا؟ کیا اب آپ کو رات کو اس کو پڑھنے میں ایک نئی ذہن میں نئی چیز اور نیا مفہوم آیا اور آپ کو فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ واقعی کس طرح حفاظت فرماتا ہے اور میں اللہ کی حفاظت میں آ گئی اور سارے شرور سے حفاظت میں آ گئی, اب کوئی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے الگ سے صورت اتاری ہے آخرت کے نقصان سے ہمیں بچانے کے لیے, اور آخرت کے نقصان سے ہم تبھی بچ سکتے ہیں جب ہم شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو جائیں. تو سورت کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات. قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الناس, کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی جو انسانوں کا رب ہے. رب کون ہوتا ہے؟ جیسے کہتے ہیں ہمارے ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے پالنے والا. تو رب کا معنی ویسے ہوتا ہے مالک. جو کسی چیز کا بھی مالک ہوتا ہے نا, وہ اس چیز سے خوش ہوتا ہے کہ وہ اس کی چیز بڑھے پھلے پھولے, ہے نا. آپ کا کوئی باغ ہوگا, آپ کی کوئی کاروبار ہوگا, آپ اس کے مالک ہیں تو آپ کو کب خوشی ہوتی ہے؟ جب اس میں بڑھوتری ہو. تو جو رب ہے وہ مالک ہے, وہی اس کو پرورش کرتا ہے, بڑھاتا ہے انسان کو. اور یہ صفت کس کی ہے؟ ایک اور یہ ماں کی صفت ہوتی ہے نا, کہ وہ بھی پرورش کرتی ہے. تو جب ماں پرورش کرتی ہے تو کیسے پرورش کرتی ہے؟ کہ وہ بچے کو اپنے سامنے رکھتی ہے کہ وہ بچے کو میں دیکھتی رہوں, میں اس کی حفاظت کروں. تو بھی رب الناس سے کیا پتا چلا ہمیں؟ کہ جب ہم کہتے ہیں ہم اس رب کی پناہ میں آ گئے جو انسانوں کا پالنے والا ہے, جو انسانوں کا مالک ہے. تو سوچیں آپ تصور میں لائیں کہ ہم تو انسانی محبت اور اس کو اور پالنے کو اور شفقت کو جانتے ہیں کہ ایک ماں کی جو ربوبیت ہوتی ہے, جو ایک ماں اپنے بچے کو پالتی ہے, اس کی محبت دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, اس کی محبت کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی شفقت سے بلا رہا ہے کہ آؤ میرے پاس, میں تمہیں پناہ دیتا ہوں, میں تمہارا رب ہوں. اور مالک الناس, جو مالک ہو ضروری نہیں ہے وہ بادشاہ بھی ہو. تو ملک الناس یعنی وہ بادشاہ ہے تمام انسانوں کا. اچھا ویسے تو وہ ہر چیز کا بادشاہ ہے, انسانوں کا کیوں کہا گیا یہاں؟ ایک تو اس میں انسانوں کو شرف دیا گیا, انسانوں کی کو ایک عزت دی گئی کہ انسانوں کا رب. جیسے بیت اللہ کہا جاتا ہے, تو بیت اللہ اللہ کا گھر. اب ویسے تو وہ یعنی ایک کیا اینٹوں کا بنا ہوا یہ گھر ہے نا, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ کا گھر تو اس کی عزت میں کتنا اضافہ ہو گیا. تو یہ انسانوں کی عزت بلند ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مناسبت دے دی, اپنے ساتھ اس کو منسوب کیا, لنک کیا کہ ملک الناس جو بادشاہ ہے انسانوں کا. اور پھر جو بھی بادشاہ ہو ضروری نہیں اس کی پوجا کی جائے, لیکن یہاں پہ کیا فرمایا کہ وہ الہ الناس بھی ہے, وہ معبود بھی ہے انسانوں کا. تمام انسان جس کی عبادت کرتے ہیں وہ رب ہے. یہ تینوں صفات کیا بتاتی ہیں؟ ان تینوں صفات میں کیا لنک ہے؟ رب جو ہے وہ بھی حفاظت کرتا ہے, کیونکہ جو پالتا ہے وہ حفاظت کرے گا نا. ماں بچے کی حفاظت کرتی ہے نا, وہ یہ تھوڑی کہتی میں نے بس کھانا پلانا ہے اور بس اس کے بعد پھینک کے رکھنا ہے, نہیں, وہ حفاظت کرتی ہے نا. اسی طرح جو بادشاہ ہوتا ہے, کسی بھی ملک کا بادشاہ جو فیئر, جو صحیح حاکم ہو, اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اپنی رعیت کی حفاظت کرنا, ان کا خیال رکھنا, ہے نا. پھر اسی طرح الہ, جس کو بھی معبود بنایا جائے تو اس کا کیا کام ہے کہ وہ عابد کی, جو اس کا عبد ہے, جو اس کا بندہ ہے, اس کی حفاظت کرے. تو تینوں میں لنک ہے. کیا لنک ہے؟ حفاظت کا, کہ یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی صفات وہ لائی گئی جو حفاظت کرنے والی ہیں, کیونکہ آگے بات وہی آ رہی ہے جس میں ہمیں حفاظت کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت ہے. اب یہ 3 صفات بیان کر کے کس چیز سے پناہ مانگی گئی؟ من شر, شر سے. کس چیز کے شر سے؟ الوسواس. الوسواس کا لفظ ہے نا, یہ بہت سمجھنے والا ہے, کیونکہ دیکھیں ایک تو یہ معرفہ ہے, ویسے وسوسہ اردو میں بھی آپ بولتے ہیں, ویسے مصدر ہے لیکن یہاں پہ فاعل کے طور پہ آیا الوسواس. جب مصدر فاعل کے طور پہ آئے نا تو اس کا مطلب ہے اس میں بھی بہت مبالغہ ہے, بہت زیادہ کوئی وسوسہ ڈالنے والا. تو اس کا نام ہی الوسواس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. کس کا نام؟ شیطان کو یہاں پہ کہا گیا
کہ شیطان بھی کہا جا سکتا ہے، من شر الشیطان یہ بھی تو ہو سکتا تھا. کیوں کہا گیا من شر الوسواس؟ کیونکہ وہ کام کیا کرتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وسوسے ڈالنا. وہ اتنے وسوسے ڈالتا ہے. اس نے کب سے یہ پروگرام بنایا تھا؟ جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور اس کے بعد اس کو راندہ درگاہ کیا، تو اس نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اب میں ان کو بہکاؤں گا. اس نے اس دن سے وعدہ کیا ہوا، وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. ہم اپنے عہد پورے کریں نہ کریں، لیکن اس نے اپنا عہد پورا کیا ہوا. وعدے کا بڑا پکا ہے شیطان، وہ تھکتا نہیں ہے، ہارتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی قیامت تک. اب اس کا کام کیا ہے؟ بہکاتے رہنا انسانوں کو. اور دیکھیں سبحان اللہ، یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس آدم اور ابلیس کے قصے کو اتنی دفعہ قرآن پاک میں 7 مرتبہ ذکر فرمایا تاکہ ہمیں بار بار یہ یاد دہانی کرائی جائے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا. یہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. اور وسوسہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی موقع ملتا ہے اس وقت آ کے دل میں کوئی خیال ڈال دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کا، نیکی سے ہٹانے کا، کفر کا، یا ایسی کوئی بات جیسے انسان کو اپنے دین میں وسوسے آنے لگتے ہیں بعض اوقات. کیسے کیسے وسوسے کہ پتہ نہیں، اللہ معاف کرے اعوذ باللہ، کہ پتہ نہیں یہ سچ بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ خدا ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں جو ہم مان رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. یعنی ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے. اسی لیے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ میرے دل میں کبھی کبھی ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں، میں اپنی زبان پہ نہیں وہ لا سکتا. ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ جہاں پہ خزانہ ہوتا ہے چور وہیں پہ آتا ہے نا. ایمان ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. تو وسوسے جب دین کے معاملے میں آنے لگے فوراً کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. یہ سورت کیا سکھا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے گا. وسوسے تو آئیں گے، اس کا تو کام ہی یہی ہے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ اب بعض لوگ بہت اس سے پریشان رہتے ہیں، وہ وسوسوں سے اتنے پریشان ہوتے ہیں، وسوسے ان کے لیے ایک بیماری بن جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں وہم کی بیماری. بار بار وہم آتا ہے، پتہ نہیں وضو کیا یا نہیں کیا صحیح، اچھا اب دوبارہ جائیں پھر وضو کریں، اچھا نہیں پتہ نہیں کونی نہ سوکھی رہ گئی ہو، اچھا پتہ نہیں کوئی ایڑی ویٹ نہیں ہوئی. تو انسان کو وسوسے بار بار وہ جا کے وضو کرتا رہتا ہے، یا بار بار یہ خیال آتا رہتا ہے پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں، اب دوبارہ پڑھ رہا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ کروا رہا ہوتا ہے. اور کیوں کرواتا ہے؟ اس لیے کہ ایک دن انسان تنگ آ جائے گا، وہ کہے گا کہ میرا تو کبھی وضو صحیح نہیں ہوتا، چھوڑو اب نماز پڑھنے، وہ کیا فائدہ ایسی نماز. اور یہ نماز تو میری کبھی صحیح ہوتی ہی نہیں ہے، کبھی میں کچھ بھولتی ہوں، کبھی کچھ بھولتی ہوں، اتنی دفعہ میں تو نہیں پڑھ سکتی، چلو چھوڑو نماز پڑھنے. تو انسان کو ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے جو وہم بن جاتے ہیں، ایک بیماری بن جاتی ہے. وہ وسوسے انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے اور انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے. اسی طرح لوگوں کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات ڈالتا ہے. وہ آگے جب والناس کی آگے تفسیر آتی ہے تو اس میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن کیسے ڈالتا ہے؟ الخناس من شر الوسواس الخناس. یاد رکھنا کہ اس کا وسوسہ کس طرح ہوتا ہے کہ بار بار پلٹ کے آتا ہے. یعنی ایک دفعہ آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنی تھوتنی جیسے پک کی ہوتی ہے نا آگے منہ، اس طرح وہ انسان کے دل پہ رکھ لیتا ہے اور پھونکے مارتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. جو ہی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. وہ اتنا بزدل ہے نا، ڈرتا بھی بہت ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر سبحان اللہ اتنی بڑی چیز ہے، اس کے ذکر کے آگے کیسے ہی ٹھہر سکتا ہے. تو وہ بھاگ جاتا ہے. اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر سے آ کے پھونکنے شروع ہو جاتا ہے. پھر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے. وہ ہار نہیں مانتا، پھر آ جاتا ہے. اور کوئی انسان اگر اللہ کا ذکر ہی بھول جائے تو اس کا گھر ایسے ہے جیسے ویرانہ کھنڈرات کے اندر دیکھیں بدروئیں بھی آ جاتی ہیں اور جالے بھی بن جاتے ہیں مکڑی کے، اور کتنی ویرانی ہوتی ہے. جب دل ایسے خالی ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے تو وہ ویران ہے، ویران گھر کی طرح اجڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر شیطان اپنا قبضہ جما لیتا ہے. پھر وہاں پہ کتنا آسان ہے اس کے لیے بار بار آ کے وسوسے ڈالنا. پھر تو شیطان اس کا قرین بن جاتا ہے. قرآن فرماتا ہے کہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے.
پھر شیطان بار بار وسواس ڈالتا ہے, اس کو چھٹی مل جاتی ہے, انسان کے اوپر تسلط کر لیتا ہے. تو یہ الخناس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور اس طرح لگا ہوا ہے کہ جہاں پہ بھی اس کو موقع ملتا ہے وہیں گناہ پہ اکساتا ہے اس کو, یہ گناہ کر لو, یا اس نیکی سے ہٹ جاؤ, یا نیکیوں کو مشکل بنانا, گناہوں کو آسان بنانا, دنیا کو خوبصورت کر کے دکھانا اور آخرت کو بھلا دینا, اللہ کی جنت کو ایسا کر دینا کہ اس کے لیے کوئی چاہت ہی نہ رہے, اور دنیا کی حقیر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے انسان مرتا رہے. اللہ کی جہنم کو اتنا ہلکا کر دکھائے کہ اس کے عذاب سے انسان کو ڈر ہی نہ لگے, اور دنیا کے فقروں کا فاقے سے اتنا ڈر لگے کہ ہائے کہیں میری جاب نہ چلی جائے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کی جنت کو بھلا دیتا ہے, اس کا شوق ختم کر دیتا ہے, اللہ کی جہنم کا خوف ختم کر دیتا ہے, اور دنیا میں ایسا پھنسا دیتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہ رہے کہ مجھے واپس جانا ہے. جب یاد ہی نہیں رہے گا تو پھر وہ کیا تیاری کرے گا, تو وہ تو ڈوب گیا نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی آخرت کو بچانا ہے تو اس سے جو الوسواس الخناس ہے, اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. جب تم ذکر کرو گے اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے گا. فوراً یہ صورتیں پڑھے, جب کوئی خیال آئے, جب کوئی ایسا اندیشہ آئے, فوراً آپ دیکھیں گے فوراً انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہٹ جائے گا, آپ سے دور ہو جائے گا. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی بیماری بنائی, جو تکلیف بنائی, اس کا کوئی نہ کوئی علاج رکھا ہے نا. زہر کا بھی تریاق رکھا ہے, تو یہ شیطان بھی زہر, اس کا تریاق کیا رکھا ہے؟ اللہ کا ذکر. اتنی آسان چیز, سبحان اللہ. اس کا حملہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, لیکن اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے. وہ جب اللہ کا ذکر کرے گا تو دیکھیں کیسے شیطان بھاگ جائے گا. تو اس کو آزما کے دیکھیں. کبھی آپ کی نماز کے اندر وسوسہ آئے, فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیں, وہ بھاگ جائے گا. اچھا کسی کو اگر یہ صورت نہیں یاد, ویسے تو سب کو ہی یاد ہے الحمدللہ, لیکن اگر کسی کو یہ صورت نہیں یاد تو ویسے ہی دل میں کہہ دے یا اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں لے لے, اللہ یہ شیطان کے وسوسوں سے مجھے بچا لے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ پناہ میں لے لے گا. اللہ حفاظت کرتا ہے. جس نے شیطان کو پیدا کیا اس نے اس کا علاج بھی پیدا کیا. تو الذی یوسوس فی صدور الناس, یہ انسانوں کے سینوں کے اندر آ کے وسوسے ڈالتا ہے. دیکھیں وسوسہ کہاں آتا ہے؟ سوچ سب سے پہلے دل میں آتی ہے نا, اور جب یہ سوچ دل میں آتی ہے پھر انسان کچھ ایکشن کرتا ہے. تو یہ آ کے دلوں کے اندر جب ڈالتا ہے تو اس کا علاج یہ صورتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیوی حضرت صفیہ آئیں ملاقات کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے گئے مسجد سے نکل کے. تو راستے میں دو صحابہ جا رہے تھے, انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے ساتھ, تو وہ ذرا تیز ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ رک جاؤ, یہ میری بیوی صفیہ ہے. انہوں نے کہا تو استغفار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہم کیسے ایسے سوچ سکتے ہیں آپ کے بارے میں کہ ہم ایسے سوچیں کہ آپ کس عورت کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. شیطان انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. تو کبھی اس کا موقع بھی نہ دے دوسروں کو کہ کوئی وسوسہ آئے. یہ نہ کہیں آئی ڈونٹ کیئر, مجھے کیا, نہیں, شیطان کو اندر آنے کا موقع نہ دے. جب شیطان آئے تو کیا کرو, اما ینزغنک من الشیطان نزغۃ فاستعذ باللہ. جب شیطان کوئی ڈالے ایسا وسوسہ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لو. اور آگے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جنوں سے بھی ان کے جو وسوسے ہیں ان سے بھی, اور انسانوں کے جو وسوسے, انسان بھی بعض دفعہ شیطان کے ایجنٹس ہوتے ہیں, شیطان کے لیے کام کرتے ہیں. وہ بھی شیطانوں کے ساتھ رہ کے, یا شیطان ان کے اوپر اتنا غلبہ پا لیتا ہے. وہی میں نے آپ کو بتایا نا, جس دل کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوگا وہاں پہ شیطان آ گیا. اس بندے نے شیطان کو اپنا لیڈر مان لیا, سمجھ لیں وہ شیطان کی باتوں پہ چل رہا ہے. اب کیا ہوگا, اس بندے کے تھرو شیطان اپنا کام لے گا. اب وہ خود بھی جا کے پھونکے مارتا ہے. جنوں میں سے بھی شیاطین ہیں, آخر شیطان وہ جو ابلیس تھا اس کی اولاد بھی ہے, اس کے چیلے بھی ہیں. تو جنوں میں سے بھی شیاطین ہیں, لیکن انسانوں میں بھی شیاطین ہیں, یہ بات یاد رکھیں. اور بعض دفعہ وہ
انسان شیاطین ہمارے اپنے سرکل میں ہوتے ہیں، یہ اپنے دوستوں میں ہوتے ہیں، اپنے بعض دفعہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا، اور ہم سوچتے ہیں یہ تو میری ہمدرد ہے، یہ تو میری بہن ہے، یہ تو میری امی ہے، یہ تو میری دوست ہے، یہ مجھے کوئی غلط بات کیسے بتا سکتی، کیسے کہہ سکتی ہے. لیکن آپ کو کیا پتا کہ اگر وہ اللہ کے ذکر سے دور ہے تو شیطان نے اپنا تسلط اس کے اوپر کیا ہوا ہے، اب شیطان اس کے تھرو آئے گا. دیکھیں یہ میری کئی بھی کہانی باتیں نہیں ہیں کہ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا لو ہر چیز تم شیطان کے اوپر ڈال دیتی ہو، کوئی شیطان نہیں اور ایسے نہیں ویسے. یہ تو حق ہے، یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ انسانوں میں بھی شیاطین ہیں. ہم اس شیطان سے تو سوچتے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، لیکن انسان جو شیاطین ہیں ان سے بھی تو اللہ کی پناہ میں آؤ، انسان شیاطین سے بھی تو بچ کے رہو. اور دیکھیں جب ہم اپنے سرکل میں ایسے لوگوں کو شامل کرتے ہیں کہ جو اللہ سے دور ہوتے ہیں تو شیطان اب اس کے دل میں کوئی بات ڈالے گا اور وہ آپ کے دل میں ڈالے گا. اور کیا کریں ہم؟ مثلا اب تمہیں کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی، اب تمہیں کیا ضرورت ہے، تم اپنے گھر پہ تو توجہ دیتی نہیں، دیکھو تمہاری اس کی وجہ سے کیا کیا ہوگا، تمہارے حجاب لینے کی وجہ سے کیا ہوگا، اور دیکھو تمہاری بیٹی کا رشتہ نہیں آئے گا اس وجہ سے. اب وہ کیا کر رہا ہے شیطان؟ کس کے تھرو آ رہا ہے؟ آپ کے ہمدردوں کے تھرو، جن پہ آپ کبھی ڈاؤٹ کر ہی نہیں سکتے. تو یاد رکھیے گا شیطانی چالوں سے اویئر رہیں، اپنے کان آنکھیں کھلی رکھیں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے. جب کوئی ایسا کہے نیکی سے آپ کو دور کرنا چاہے اور گناہ کی طرف آپ کو بلائے تو سمجھ لیں شیطان اس کے تھرو آ گیا. فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے گا ان شیاطین سے. تو جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونے لگتا ہے نا تو یاد رکھیں اس وقت شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا، کیونکہ اس کا ایم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے بتائیں. اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو کھانے پینے سے روکے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو پہننے سے روکے، اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کی آخرت بگڑ جائے، یہ جہنمی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ کیا چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کہ اللہ آپ نے اس کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا ہے نا، میں آج ثابت کروں گا کہ یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو ملائکہ سے سجدہ کروایا جائے. یہ ناشکرہ احسان فراموش ہے، جس طرح مقام اور مرتبہ آپ نے اس کو دے دیا نا، یہ اس کے قابل نہیں ہے. اب یہ وہ پروو کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے کہ انسانوں کو ان کے رب سے دور کر دے. اسی لیے جب آپ اللہ کی طرف آنے لگیں گے، کیوں نماز میں سب سے زیادہ وسوسہ آتا ہے؟ یہ شیطان اس وقت ایکٹیو ہو گیا. کیوں؟ جب آپ قرآن کی طرف ہی آنے لگتے ہیں تبھی آپ کو اپنے گھر کے کام یاد آ جاتے ہیں، تبھی آپ کو یہی یاد آ جاتا ہے کہ ہر بچے چھوٹے ہیں، تبھی آپ کو کوئی جاب مل جاتی ہے، تبھی آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اب آپ کی راستے میں رکاوٹیں آنے لگی. یہ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کا تعلق آپ کے رب سے مضبوط ہو جائے. اور خاص طور پہ انسان کا تعلق اپنے رب سے کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کے کلام کی طرف آ جاتا ہے. یہ اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے. ایک رسی کا سرا آپ کے ہاتھ میں اور ایک اللہ کے پاس ہے. جب آپ نے اس کو تھام لیا تو اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کلام کی طرف آئیں. اگر کوئی آ ہی گیا، کسی نے اس اپنے وسوسے جو اس کے اندر آیا تھا اس کو دور کر کے، اس رکاوٹ کو عبور کر کے کوئی اس طرف آ گیا تو اب وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ انسان عمل کرے، کبھی عمل کی طرف نہیں آنے دے گا. پڑھ لو جتنا مرضی پڑھ لو، اس کے بعد کیا ہے؟ بے عمل کے بے عمل رہو. اس کے بعد عمل انسان کا کورا رہتا ہے اور اتنے وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان اس کلام کو سمجھ نہ پائے، اس کو سیکھ نہ پائے. کیوں؟ جب کلاس ہونے لگتی ہے تو تب ہمارے کوئی نہ کوئی کام آ جاتے ہیں. کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم سب سے پہلے کلاس کو مس کرتے ہیں؟ یاد رکھا کریں یہ شیطان کی چالیں، وہ آپ کو اللہ سے کبھی جڑنے نہیں دے گا. اللہ کے پاک کلام کی طرف وہ جانتا ہے کہ اگر یہ لوگ آ گئے ان کی زندگیاں بدل جائیں گی، ان کے گھر بدل جائیں گے، ان کی اولادیں بدل جائیں گی، ان کی زندگی سنور جائے گی، ان کی آخرت بن جائے گی. وہ کبھی نہیں چاہے گا.
تو اس لیے اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ یہ صورتیں صبح 3 دفعہ، کون کون سی؟ معوذتین، فلق، ناس، سورہ اخلاص، صبح 3 دفعہ، شام 3 دفعہ. یہ ایسے سمجھیں جیسے آپ اپنے وائٹامن لیتے ہیں، آپ نے اپنی گولی کھانی ہے، کوئی کسی کو شوگر ہے وہ اس کی کھاتا ہے، کسی کو سمجھ لیں گے یہ ہمارے پیچھے یہ بیماریاں پڑی ہوئی ہیں، ان سے ہم نے گولی کھانی ہے. صبح 3 دفعہ، شام 3 دفعہ. پھر اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے نا اپنے ہاتھوں کو پکڑ کے ان کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھونک مارنی اور 3 دفعہ یہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ محفوظ رہیں. تو جیسے ہم جراثیم سے بچنے کے لیے کتنا انتظام کرتے ہیں، ہے نا، کتنا کچھ اپنے لیے دوا اور اس چیزوں کا پرہیز وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے دوائی کی طرح ہے. ان کو نہیں ہم چھوڑ سکتے، ان صورتوں کو، اس لیے ان کو اپنے پلے باندھ لیں تاکہ نہ شیطان ہماری طرف آئے اور ہم اپنی آخرت کو سنوارنے میں کامیاب ہو جائیں، ہم اللہ کے راستے پہ چلنے میں کامیاب ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.